بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 88 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم متعلقات فعل میں سے اسم مفعول اور صفت مشبہ حصے اول پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے اسم مفعول کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ اسم مفعول بنانے کا طریقہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے عمل کرنے کے شرائط کو ذکر کریں گے۔ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ اسم مفعول کے عمل کرنے کے شرائط بھی وہی ہے جو اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے تھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسم مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو۔ وہ چیزیں مبتدا، ذوالحال، موصول، حرف نفی، حمزہ استفہام اور موصوف ہے۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہوگا تب اسم مفعول عمل کرے گا، وگرنہ اس کے بغیر عمل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ صفت مشبہ کی تعریف پڑھیں گے اور صفت مشبہ کے عمل سے متعلق بھی پڑھیں گے کہ وہ فعل لازم والا عمل کرے گا، اور صفت مشبہ کے عمل کرنے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، یعنی مبتدا، ذوالحال، موصول، موصوف، حمزہ استفہام اور حرف نفی۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہوگا تو صفت مشبہ عمل کرے گا، اس کے بغیر عمل نہیں کرے گا۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل۔ اسم المفعول اسم مشتق من فعل متعد ليدل على من وقع عليه الفعل، وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن مفعول لفظا كمضروب أو تقديرا كمقول ومرمي، ومن غيره كاسم الفاعل منه بفتح ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج، ويعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذكورة في اسم الفاعل نحو زيد مضروب غلامه الآن أو غدا أو أمسى۔ یہ فصل ہے اسم مفعول کے بیان میں۔ اسم مفعول کی تعریف مصنف علیہ رحمہ فرماتے اسم مشتق من فعل متعد، ایسا اسم جس کو مشتق کیا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو، من فعل متعد، کسی فعل متعدی سے۔ اسم مفعول بھی فعل متعدی والا عمل کرتا ہے، اس لیے فعل متعدی ہی سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ لیدل علی من وقع علیہ الفعل، تاکہ یہ اسم جس کو فعل متعدی سے بنایا گیا ہے یہ دلالت کرے علی من وقع علیہ الفعل، اس ذات پر جس پر فاعل کا فعل واقع ہے۔ جیسے مضروب، مارا ہوا ایک مرد، تو اب اس نے دلالت کی ہے اس ذات پر جس پر ضرب کا فعل واقع ہے۔ وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن مفعول، یہاں سے اب مصنف علیہ رحمہ اسم مفعول کے اوزان ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے اس کا وزن علی وزن مفعول، ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ ثلاثی مجرد سے اس کا صیغہ ہمیشہ وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن مفعول لفظا، ثلاثی مجرد سے اس کا صیغہ ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا، یعنی ثلاثی مجرد سے ہمیشہ اسم مفعول کے وزن پر آئے گا۔ پھر مفعول کے وزن پر آنا لفظاً، یا تو لفظاً ہوگا جیسے مضروب بروزن مفعول، او تقدیراً، یا مفعول کے وزن پر ثلاثی مجرد سے اس کا آنا تقدیراً ہوگا، جیسے مقول و مرمی۔ مقول اصل میں مقول تھا، یقول یبیع والے قانون سے واو کی حرکت ما قبل قاف کو دیکھ کر التقاء ساکنین سے ایک واو کو حذف کر دیا تو مقول سے مقول بنا۔ اسی طرح مرمی اصل میں مرموی تھا، پھر واو کی حرکت ما قبل میم کو دے دی اور پھر واو کو خلاف قاعدے کے مطابق یا سے تبدیل کر دیا، اور دو یا جمع ہو گئے تو پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا،
اور ما قبل ضمہ کو کسر سے تبدیل کر دیا تو مرموجن سے مرموجن اور مرمیجن بنا. تو یہ مرمیجن اور مقولن یہ بھی مفعول کے وزن پر ہے لیکن یہ تقدیرن ہے. ومن غیرہ تو ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر اس میں مفعول کا وزن آئے گا ہمیشہ، چاہے وہ لفظاً ہو چاہے تقدیرن ہو. ومن غیرہ اور غیر ثلاثی مجرد سے کا اسم الفاعل منہ بفتح ما قبل الآخر، اور غیر ثلاثی مجرد سے ہمیشہ اسم فاعل کی طرح آئے گا. یعنی فعل مضارع سے ہم بنائیں گے حرف مضارع کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے بفتح ما قبل الآخر، لیکن اسم فاعل میں ما قبل آخر کو ہم کسرہ دیتے تھے، اسم مفعول میں ما قبل آخر کو ہم فتح دیں گے. کا مدخل جیسے یدخلو سے مدخل. اب یدخلو جو ہے یا کہ حرکت یا کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لے کر آئے، ما قبل کو فتح دے دیا تو مدخل بنا. یستخرج یا کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لے کر آئے، ما قبل آخر کو فتح دے دیا تو مستخرج بنا. وَيَعْمَلُ عَمَلَ فعل المجهول، اور یہ اس میں مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح فعل مجہول عمل کرے گا اسی طرح یہ بھی عمل کرتا ہے. بالشرائط المذکورۃ فی اسم الفاعل، انہی شرائط کے ساتھ جو اسم فاعل میں ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، سہارا ہو، تب یہ عمل کرے گا. نحو زید مضروب غلامہ الآن او غدا او امس. زید مبتدا، مضروب اس کے لیے خبر ہے، اس مضروب سے مفعول نے مبتدا پر تکیہ کیا ہوئے اور عمل کر رہا ہے غلامہ میں. غلام اس کے لیے نائب فاعل مضاف اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہے. الآن او غدا او امسا یہ اس کے لیے مفعول فی واقع ہے مولانا. تو عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھے کہ جو شرط اول ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس میں مفعول کو نصب دے، اس لیے کہ اس میں مفعول تو نائب فاعل کو ہر حال ہی میں رفع دے گا، تو جب وہ کسی مفعول کو نصب دے گا تب اس کے لیے حال یا استقبال کے معنی میں ہونا ضروری ہے. فصل، اب یہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے، اس میں متعلقات فعل میں سے صفت مشبہ کا بیان ہے. الصفت المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت وصيغة على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول وإنما تعرف بالسماع كحسن وصعب وشجاع وشريف وذلول وهي تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذکور. صفت مشبہ فرماتے ہیں کہ صفت مشبہ ایسا اسم ہے مشتق جس کو بنایا گیا من فعل لازم، من فعل لازم سے. فعل لازم سے ہمیشہ صفت مشبہ بنتا ہے، فعل متعدی سے نہیں بنتا. لیدل تاکہ یہ اسم دلالت کرے علی من قام به الفعل، اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہوئے، بمعنی ثبوت بطور ثبوت کے، یعنی بطور ثبوت اور بطور دوام کی جس ذات کے ساتھ فعل قائم ہو صفت مشبہ اس پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ بطور حدث کے اور بطور تجدد کے. مثلا ضاربن ہے تو ضاربن کا معنی ہے مارنے والا، تو اب یہ مارنے والا شخص جو ہے اس کے ساتھ تو صفت ضرب قائم ہے، لیکن یہ ایسی صفت ہے کہ کچھ دیر پہلے یہ صفت ضرب نہیں تھا اور اب ہے، کچھ دیر بعد یہ نہیں رہے گا. تو یہ اس کو ہم اس میں فاعل کہیں گے کہ اور حدثی معنی کہیں گے کہ یہ عارضی ہے، چلا جاتا ہے. صفت مشبہ میں ایسا معنی پایا جاتا ہے، وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی ثبوت اور دوام کے ساتھ کسی ذات میں پایا جائے. مثلا ہم کہتا ہے حسن، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو اب خوبصورتی یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہمیشہ اس ذات کے ساتھ قائم رہتی ہے، الا ماشاء اللہ کبھی کبھی کالے ارکان لگ سکتے ہیں وغیرہ ذالک. وصیغۃ علی خلاف صیغۃ اسم الفاعل والمفعول، اور صفت مشبہ کے اوزان یا صفت مشبہ کے صیغے علی خلاف صیغۃ اسم الفاعل والمفعول، اسم فاعل اور مفعول کی صیغوں کے خلاف ہے، یعنی جن اوزان پر اسم فاعل اور اسم مفعول کی صیغے آتے ہیں ان اوزان پر صفت مشبہ کے صیغے نہیں آتے. وَإِنَّمَا تُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ، ہاں ان کے صیغے اور ان کے اوزان کو پہچانا جاتا ہے بسما، سما سے. عرب سے ہم سنیں گے کہ ان کے لیے کیا کیا اوزان ہے،
باقی کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں. کا حسن جیسے حسن ہے و صعب اور صعب ہے و شجاع و شریف و ذلول وغیرہ ذالک. وَيَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا بِشَرْطِ الْاعْتِمَادِ الْمَذْكُورِ. اور یہاں سے مصنف علیہ رحمہ صفت مشبہ کے عمل کے بارے میں ذکر فرما رہے. تو فرماتے صفت مشبہ بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے مطلقاً، یعنی مطلقاً فعل اپنے فعل والا عمل کرے گا بشرط الاعتماد المذکور، مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کی کرنے کے شرط کے ساتھ، یعنی اعتماد کے شرط کے ساتھ مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہوگا، سہارا ہوگا، تب صفت مشبہ عمل کرے گا، اس کے بغیر عمل نہیں کرے گا. ہاں جو دوسری شرطی جو ہم نے اس میں فاعل اس میں مفعول کے لیے لگائی تھی کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، تو یہ شرط صفت مشبہ کے لیے نہیں ہے. صفت مشبہ جو ہے وہ مطلقاً صرف چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہوا ہوگا تو وہ عمل کرے گا، اور اس کے لیے حال یا استقبال کے معنی میں ہونا یہ شرط نہیں. اس لیے کہ کسی زمانے کے ساتھ جب ہم اس کو مقید کریں گے تو پھر وہ معنی حدثی بن جائے گا، جبکہ صفت مشبہ تو دوام کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کسی معنی کا کسی ذات کے لیے کسی معنی کی دلالت کرتا ہے. تو ثبوت اور دوام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام زمانوں میں ہوں. عزیز طلبہ، تو آج کے یہ سبق اتنا کافی ہے. آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے اسم مفعول سے متعلق پڑھا، اس کی تعریف اور اس کے اوزان سے متعلق پڑھا. ثلاثی مجرد سے ہمیشہ مفعول کے وزن پر، اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ حرف مضارعات کو حذف کر کے ماقبل آخر کو فتح دیں گے، اور حرف مضارعات کی جمع گاہ شروع میں میم مضمومہ لے کر آئیں گے. اور یہ بھی فعل مجہول والا عمل کرتا ہے دو شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ کہ حال یا استقبال کے معنی میں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ چیزوں میں سے کسی ایک پر سہارا لیا ہوا ہو. اس کے بعد ہم نے صفت مشبہ کی تعریف اور اس کے اوزان اور اس کے عمل سے متعلق پڑھا. ما بقی صفت مشبہ کی بحث جو ہے انشاءاللہ سبق نمبر 89 میں ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا کافی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.